سال قبل ایک جماعت مانسہرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ بیٹھے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد یہ شخص ہمارے پاس بیٹھ گیا، اپنا تعارف کرایا کہ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی نوجوان تھا۔ اردو بینک کی ویڈیو میں 1965 کی پاک و ہند جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا ایک ذخیرہ بنایا گیا تھا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی کہ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھوں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ منہ اس ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا کہ وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا ایک گڑھا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس گڑھے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جانور اس گڑھے کے کنارے پر آ کر رک گیا اور قدرے سوچ کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکدم پانی کھولنے لگا۔ میں بھاگ کر گڑھے سے باہر نکل آیا۔ میں بھاگ کر اس پانی سے باہر نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھی، ٹانگوں کی جلد سرخ ہو چکی تھی اور اس ابلے ہوئے پانی سے میری جلد پر پھوڑے بن چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور بھی غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ایک ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی کے ایک بڑے فوجی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا اور ہر وقت بدبودار پیپ اور خون رستا رہتا۔ کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا۔ مجھے علاج کے لیے امریکہ بھجوایا گیا مگر مرض بڑھتا گیا۔ جو دوائی لگائی اور گوشت جاتا رہا۔ اس وقت صرف دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں بچ گئیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر وقت مردے کی سی بدبو آتی رہتی ہے۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائی جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ بے شک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی اپنے عذاب کا مشاہدہ کروا دیتا ہے، جیسا کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، اور ہمیں نیک عمل کرنے